ناظرین السلام علیکم ناظرین، اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کچھ اہم ایشوز ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا بڑا اہم الیکشن ہونے جا رہا ہے اس وقت جب کہ پاکستان کے 2018 کے الیکشنز کو اپوزیشن نے ریگریٹ تو کیا تھا، لیکن 2 سال کے بعد اب اس حکومت کو گھر بھیجنے کی بات کی جا رہی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے۔ اب بہت ہی اہم ہے یہ جو الیکشن ہونے والا ہے گلگت بلتستان میں۔ اب اس سلسلے میں زمینی حقائق کچھ اور ہیں، سروے کچھ اور کہہ رہے ہیں، خود وزیر اعظم صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اس پہ ہم بات کریں گے کہ کیا حقائق ہیں وہاں پر، ہمارے جو مہمان ہیں وہ بتائیں گے۔ دوسرا، مریم نواز صاحبہ کا آج بی بی سی کو ایک انٹرویو تھا، جو انٹرویو بہت ہی اہم ہے ان کا انٹرویو، اور اس لحاظ سے یہ ہے کہ اس میں سے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک چند باتیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، جو ہوسٹ ہے اس نے جو کوئسچنز کیا وہ کوئسچن خاص طور پہ بہت امپورٹنٹ تھا، اور اس نے یہ کہا کہ کیا آپ کی فوج سے موجودہ صورتحال پہ بات ہو سکتی ہے، تو اس پر مریم نواز کا ٹو دا پوائنٹ ایک اسٹیٹمنٹ تھا کہ جی فوج ہماری ہے اور فوج سے بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے چھپا کے نہیں، اس کے اوپر لیکن اس سے پہلے سلیکٹڈ حکومت کو جانا ہوگا۔ یہ چند باتیں اور بھی باتیں اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے ایک دفعہ پھر جو ہے اپوزیشن کو جو ہے وہ کہا ہے کہ اپوزیشن ملک میں جو ہے وہ الزام لگایا ہے کہ ملک دشمنی کر رہی ہے۔ بہت بڑا الزام ہے وزیر اعظم کی طرف سے کہ ملک دشمنی کر رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف اب مزید جارحانہ حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ تو ان ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے، اس کے ساتھ کچھ اور ایشوز بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ جو 2 گیسٹ ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں جناب شیخ اکرم صاحب، سابق وفاقی وزیر، سینئر سیاستدان، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرے ساتھ دوسرے گیسٹ ہیں جناب رانا ثناء اللہ صاحب، سابق وزیر قانون پنجاب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون MNA، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جی میں اس سے پہلے کہ شیخ وقاص صاحب کی طرف اور رانا ثناء اللہ صاحب سے ایک سوال اسی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ آج بہت ہی اہم ایک سوال اٹھ رہا ہے میڈیا میں، رانا صاحب سے ہم اس کی ضرور وضاحت چاہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ مریم بی بی جو کہ PMLN کی وائس پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بھی حالیہ ایک انٹرویو دیا ہے BBC کو، اور اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بالکل فوج سے بات ہو سکتی ہے، فوج ہماری ہے، لیکن اس سے پہلے PTI کی جو سلیکٹڈ حکومت ہے اس کو جانا ہوگا، اور جو بھی بات چیت ہوگی وہ PDM کے پلیٹ فارم سے ہوگی، چھپا کے نہیں ہوگی، عوام کے سامنے ہوگی۔ تو یہ ایک بڑا اسٹیٹمنٹ دیا ہے، بہت دنوں بعد ایسا اسٹیٹمنٹ آیا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ میاں نواز شریف کے بیانیے کہ ووٹ کو عزت دو، عوام کے فیصلے کو تسلیم کرو، رول آف کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے، تمام اداروں کو اپنی آئینی حدود کی پاسداری کرتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ تو اس کے اوپر اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی تو معاملہ جو ہے وہ طے ہوگا۔ اگر میری سلیکشن کے اوپر کسی کو اعتراض ہے اور میرے چوائس کے اوپر کسی کو اعتراض ہے تو پھر وہ بات تو میرے سلیکٹر سے ہی کرے گا نا، میرے چوائس کرنے والے سے کرے گا۔ تو اس لیے بات تو اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی۔ یہ بات اگر آج سے 10 سال پہلے بیٹھ کے طے ہو جاتی تو آج ہم ان حالات سے گزر نہ رہے ہوتے۔ اگر آج بھی ہو جائے تو دیر تو ہوئی، لیکن بہرحال پھر بھی جو ہے وہ ایک وقت کا تقاضا، جب بھی اسے سن لیا جائے تو وہ مناسب ہوتا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، ہمارا یہ خیال یا ہمارا موقف ہے کہ وہ کبھی یہ باتیں سننے کو تیار نہیں ہوئی، انہوں نے کبھی ان چیزوں کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا، اور اگر آج کی اسٹیبلشمنٹ اس چیز کو جو ہے وہ سن لے
اور آئندہ کا جو پچھلا کل گزر گیا ہے اسے ہم بدل نہیں سکتے، ہم اپنا آج بدل سکتے ہیں، اور آنے والا کل جو ہے اس کو بہت زیادہ خوبصورت، بہت زیادہ جمہوری، بہت زیادہ جو ہے وہ فلاحی بنا سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت انہوں نے مؤثر اور اپنے بیانیے کو آگے بڑھانے کی بات کی ہے، اور یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے بیانیے کو، اپنے موقف کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا سٹریس بھی دیں، اور اس سے اگر کوئی اتفاق کرے تو اس کو جو ہے وہ پھر راستہ بھی دیں۔ اچھا سر، یہاں پر ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے جو اٹھایا بھی جا رہا ہے، میں بھی وہ سامنے رکھ دیتا ہوں آپ اس کی وضاحت کر دیں کہ اگر آپ موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے ہیں جس کے دو سربراہ جن کے اوپر میاں نواز شریف صاحب نے اپنی حکومت کے خاتمے کا الزام بھی لگایا ہے، بڑا سنگین الزام ہے، تو کیا آپ انہی سے بات کریں گے موجودہ صورتحال کے حوالے سے؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کی ٹرم بڑی وائڈ ٹرم ہے، اور اسی لیے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ یہ طے ہوا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا نام لیا جائے، تاکہ کسی بھی ادارے کو سنگل آؤٹ نہ کیا جائے، اور اس میں جو باقی لوگوں کا رول ہے۔ اب دیکھیں، ہماری حکومت کو ختم کرنے میں ایک بابا رحمتے بھی تھا، اب بابا رحمتے کا جو تعلق ہے وہ شاید اس ادارے سے نہیں تھا، تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ سے جب بات ہوگی تو وہ جو بھی اس وقت ہوگی اسی سے ہوگی، اور یہ بات کرنی اس لیے بھی ضروری ہوگی کہ اگر یہ طے ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، جو کل تک ہوا وہ درست تھا، غلط تھا، وہ تو ہو گیا، اسے بدلا نہیں جا سکتا، آئیں آج کو بدلیں اور آنے والے کل کو بدلیں، تو پھر طریقہ کار تو یہی ہے، کیونکہ یہ آخر ملک ہمارا ہے، ہم نے سب نے مل جل کے یہاں پہ رہنا ہے، یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی رہنا ہے، سیاسی جماعتوں نے بھی رہنا ہے، حکومت نے بھی رہنا ہے، اور اپوزیشن میں بھی رہنا ہے۔ یہ تو ایک محض ایک المیہ ہوا نا پاکستان کے ساتھ کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک سلیکشن کی، اور وہ سلیکشن جو ہے وہ اتنی پیتھیٹک ہوئی، اتنی جعلی سلیکشن ہو گئی، اور ایسے لوگوں کا چوائس ہو گیا کہ جنہیں نہ حکومت کرنے کا پتہ ہے، نہ ان کو اپوزیشن سے بات کرنے کا پتہ ہے، نہ انہیں جمہوریت کا پتہ ہے کہ جمہوریت کیا چیز ہوتی ہے، جمہوریت تقاضے کیا ہوتے ہیں، اور پارلیمان کے اندر جو ہے وہ اپوزیشن کا کیا رول ہوتا ہے، اپوزیشن کو کس طرح سے انگیج کیا جاتا ہے۔ وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں سب کو جیلوں میں ڈالوں گا۔ تو یہ اس طرح، یہ تو ایک یعنی آپ سمجھے کہ المیہ ہو گیا، ایک انسیڈنٹ ہو گیا قوم کے ساتھ۔ تو اس ایکسیڈنٹ سے، اس ایمرجنسی سے جو ہے وہ نکلنا جو ہے وہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف سیاسی جماعتوں کی یا پی ڈی ایم کی نہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی ضرورت ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں، یہ بھی ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ اس انٹرویو میں جب انہوں نے کہا کہ بالکل بات چیت ہوگی، اور آپ نے بھی اس کی توثیق کر دی، اس کا مطلب ہے یہ بیانیہ پی ایم ایل این کا بیانیہ ہے، نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے، تو ہم اس سے ذرا آگے چلتے ہیں۔ سر، انہوں نے ایک اور بات کہی تھی کہ پہلے یہ سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلیکٹڈ حکومت کو کیسے گھر بھیجا جائے، کس طرح سے وہ طریقہ کار، کیا چیز طے ہو، کون سا کانسٹیٹیوشنل طریقہ کار سامنے رکھا جائے گا جس کے ذریعے اس حکومت کو آپ بھی اور اسٹیبلشمنٹ دونوں مل کے گھر بھیج دیں؟ اسی پہ بات ہوگی نا، یعنی اگر یہ طے بھی ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خود اپنے طور پہ اس بات پہ تیار ہو جائے کہ یہ غلط سلیکشن ہو گئی، 2018 کا الیکشن جو تھا وہ رگڈ تھا، وہ فری اور فیئر الیکشن نہیں تھا، اس میں جو حربے اپنائے گئے وہ سب کے سامنے ہے، کسی کو کوئی اس میں بھول تو نہیں ہے۔ تو پھر جب اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے پھر بھی بات ہی ہوگی نا، یعنی اس طریقہ کار کو جس کی نشاندہی آپ نے کی ہے اس کو طے کرنے کے لیے بھی بات چیت ہوگی، تو اس بات میں پھر اس کے 100 طریقے نکل سکتے ہیں، ریزائن ہو سکتا ہے، اسمبلیاں ڈیزالو ہو سکتی ہیں، اور اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے تو اگلے دن جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو موجودہ اسمبلی ہے اس میں کوئی تقریباً 80 کے قریب لوگ ایسے ہیں کہ جو حقدار نہیں ہیں وہاں بیٹھنے کے، بیٹھنا آپ نے تھا، آپ کی جگہ پہ میں جا کے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ گھس بیٹھی ہیں اس پارلیمنٹ میں، تو وہ
صبح اسٹیبلشمنٹ ان کو اشارہ کرے گی تو وہ خان صاحب کو جو ہے وہ فوری طور پہ بنی گالا بھیج دیں گے۔ ٹھیک ہے سر، یہ چیز صحیح ہے۔ ایک جملہ کہہ کے سر، بالکل آخری ایک لائن کا جملہ ہے، اس کے بعد میں جاتا ہوں شیخ وقاص صاحب کی طرف۔ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے بات چیت میں کہ جی ٹھیک ہے کانسٹیٹیوشن پہ چلا جائے گا، جس کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کی جائے گی، لیکن جو موجودہ حکومت ہے اس کو 5 سال پورا کرنے دیا جائے، اس پر کیا ہوگا سر؟ پوائنٹ آف آپ لوگوں کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ ایک لائن کا سر جواب، میں آگے نکلوں۔ تو پھر یہ کہا جائے گا کہ آپ 2018 کے الیکشن کو فری، فیئر اور اس جعلی حکومت کی سلیکشن کو جسٹیفائیڈ کر دیں، تو پھر ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، اور اگر ہماری بات جسٹیفائیڈ ہے تو پھر چھوڑیں۔ 2.5 سال ہو گئے ہیں، ملک اور قوم نے بڑا ان کو بھگت لیا ہے، اگر اور 2.5 سال بھگتا تو پھر شاید ہم اس قابل بھی نہ رہیں کہ آگے چل سکیں، آگے بات چیت کر سکے۔ جی بہت شکریہ۔ میں آتا ہوں جناب شیخ وقاص صاحب کے پاس۔ کر دیا ہے۔ جی سر، شیخ وقاص صاحب، یہ ایک بڑی زبردست تبدیلی ہے، اور جس طرح ابھی دیکھا آپ نے مریم نواز صاحبہ کا انٹرویو، تو بڑا انٹرویو، لیکن اپنا ایک بہت اہم رہنما ہے رانا ثناء اللہ، انہوں نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے۔ آپ اس پوری گفتگو کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، رانا ثناء اللہ نے جو بھی بات کی ہے، رانا صاحب نے یہ بات آج سے 2 ہفتے پہلے بھی ایک ٹاک شو میں کی تھی، اگر آپ اس کو فالو کریں، اور ساتھ ہی ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب کے علاوہ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی یہ بات آج سے 3 ہفتے پہلے ایک ٹاک شو میں بڑی واضح کر چکے ہیں کہ تیسرے فریق کو بیچ میں بیٹھنا پڑے گا اور ہمیں تیسرے فریق سے بات کرنی پڑے گی۔ سو میرے تجزیے کے مطابق یہ بات کو پہلی دفعہ آج نہیں ہو رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا BBC کو انٹرویو میں یہ کہنا obviously یہ اس سلسلے کی کڑی ہے کہ جو بات آج سے 2-3 ہفتے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ چکے ہیں، وہ بھی ایک obviously پارٹی پالیسی تھی، اور مریم نواز صاحبہ نے اس کو بڑے بہتر طریقے سے ایکسپلین کر دیا ہے۔ اب یہ ایک شفٹ ہے، یہ شفٹ اس طریقے سے ہے، عام طور پہ پاکستان میں جنرلی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس سے مراد فوج ہی لی جاتی ہے، اور یوزلی جب سیاستدان اپنی پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ سارے کا سارا وزن جو ہے وہ اسی ایک ادارے کے اوپر دیا جاتا ہے۔ یہ جو جس دوسرے ادارے کی طرف رانا صاحب نے نشاندہی کی ہے، وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے وہ بھی شامل ہوتے ہیں، مگر یوزلی وہ اس کھیل کا حصہ کم ہی بنتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا انڈیویجول اس ادارے کا ہیڈ بیٹھا ہے۔ جیسے انہوں نے بابر احمد کا ذکر کیا، جو کچھ زیادہ ہی آپ کو پتہ ہے کہ اوور ایکٹیو بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں اداروں میں، اس قسم کے لوگوں کی پھر ان کی ورکنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کی ایکویشن پہ دوسرے اداروں کے ساتھ، کہ وہ اپنے ادارے کو کس طرح چلانا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شفٹ ہے، کیونکہ ایک طرف تو بڑی سخت زبان میاں محمد نواز شریف صاحب نے استعمال کی افواج پاکستان کے جو قیادت ہے اس کے خلاف، بلکہ ایک ڈویژن بھی بتائی PMLN کی قیادت نے، چاہے وہ مڈل کیڈر کی ہو چاہے ٹاپ کیڈر کی، جہاں انہوں نے ٹاپ آرمی لیڈرشپ اور جو جوان ہیں ان کے درمیان ایک تقسیم کا بھی بتایا کہ ہم تو اب میرے لیے یہ سمجھنے میں جو ہے وہ تھوڑی سی وہ ہو رہی ہے کہ اب جب انہوں نے بیٹھ کے بات کرنی ہے تو وہ کن گراؤنڈز کے اوپر ہوگی۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا تعلق جو ہے اور ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سیاسی معاملات کے ساتھ، دوسری طرف ہم یہ اسٹیبلشمنٹ سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری ہی ڈیمانڈ کے اوپر ایک حکومت کو چلتا کریں، تب ہم ان سے بیٹھنے کو تیار ہیں۔ تو بیسیکلی ہم ان کو خود انوالومنٹ کی دعوت دے رہے ہیں۔ گو کہ میں رانا ثناء اللہ صاحب کی اس بات سے بالکل 100% ایگری کرتا ہوں، اس بات سے کہ اس حکومت نے پچھلے 2-2.5 سال میں کچھ نہیں کیا، اور یہ پاکستان کی تاریخ کی ایک بدترین سیاسی حکومت ہے جس نے، اور ایک اور بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو وہاں نہیں ہونا چاہیے اس اسمبلی میں، بہت سے لوگ جدھر کسی اور نے بیٹھنا تھا وہاں کوئی اور جا کے بیٹھ گیا ہے۔ یہ سارے حقائق اپنی جگہوں کے اوپر ہیں۔ تو مجھے تو اس سارے بیان سے اور PMLN کے اس آپٹمسٹک اینڈ سافٹ سٹینڈ سے یہ لگ رہا ہے کہ معاملات ان کے کسی نہ کسی طرف بہتری کی طرف جو ہے وہ جاتے ان کو نظر آ رہے ہیں، یا یہ ایک نئی اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ اگر سپیس نظر آ رہا ہے تو زیادہ ایگریشن سے کام خراب ہوگا، تو پھر چیزوں کو
سافٹ اور آپٹیمسٹکلی جو ہے اس کو ڈیل کیا جانا چاہیے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اچھا سر، ایک اور رائے بھی دے دیجئے مجھے ذرا، ایک بڑی امپورٹنٹ رائے ہے۔ ویسے تو 2 سال سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کی کس قسم کی سٹیٹمنٹ ہے، کیا ان کا ایکشن ہے، موجودہ حکومت کہاں کھڑی ہے، کن چیزوں میں کس طرح، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ابھی ان کا حالیہ ایک بہت زبردست اپنے ترجمانوں کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی اور اس میں بہت سختی سے کہا کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ ملک دشمنی کر رہی ہے، تو اس ملک دشمنی کرنے والی اپوزیشن کے خلاف اب جارحانہ انداز اپنایا جائے گا۔ تو اب کیا اور جارحانہ انداز وزیر اعظم اپنا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں، میں اس وقت کیونکہ ایک اینالسٹ کے طور پہ یہاں بیٹھا ہوں، میں ایک پولیٹیشین ہوں، میں کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا، میں نے اس دفعہ الیکشن انڈیپینڈنٹلی کنٹیسٹ کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا یہ، اور میں اپنے آپ کو ایک طرح کا اپوزیشن ہی سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ملک دشمنی کر رہے ہیں، اگر عمران خان کی غلط پالیسیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اب اس ملک میں ملک دشمنی گردانا جاتا ہے تو میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا احتجاج کا حق ہے، اپوزیشن حکومت کی جو بےہودگیاں ہیں اور ان کی جو مس گورننس ہے اگر اس کی نشاندہی کرتی ہے تو یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے بحیثیت اپوزیشن کے اس کی نشاندہی کریں۔ اب اگر بوکلاٹ میں پرائم منسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک دشمنی ہے تو کچھ نہیں کہا جاتا، ان کے بہت سے اس قسم کے لاؤبالی قسم کے بیانات ماضی میں آپ کے سامنے آتے رہے ہیں جہاں وہ یہ کرتے رہے۔ اب آپ نے کہا کہ وہ کیا جارحانہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں حالانکہ میرا نون لیگ سے بھی کوئی تعلق نہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا، مگر میں پچھلے 2 سال میں 5، 7، 8 ایف آئی آرز تو میں خود اپنے اوپر، اپنی بات میں آپ کو کر رہا ہوں، آج نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، صرف اس لیے کہ ہم حکومت کے خلاف یہاں بات کرتے ہیں تو چھوٹی سے لے کے 302 تک کی کئی ایف آئی آریں پچھلے 2 سال میں خود بھگت چکا ہوں، مگر یہ جو مرضی کر لیں، جو حق بات ہے وہ ہم کرتے رہیں گے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں چھوٹے ضلعوں میں، بڑے ضلعوں میں، اسلام آباد سے لے کے لاہور تک، ان کے جو آگے گماشتے بیٹھے ہیں مختلف ضلعوں کے اندر، مختلف حکومتوں کے اندر، وہ جارحانہ کاروائیاں یہی ہیں، جھوٹے پرچے دے لو گے، بندے اندر کر دو گے، بندے باہر نکال لو گے، اس سے ان کی مخالفت میں اضافہ ہوا ہے، اس سے ان کی مخالفت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ ہوچے اور چھچورے قسم کے ہتھ کنڈے ہیں جو یہ ان کی حکومت جو ہے وہ پچھلے 2 سال سے کر رہی ہے، اور کیونکہ آپ کا میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ خاموش ہے، ان کو اب حق یاد نہیں آتا، یہ باتیں نہیں کرتے، بہت ساری چیزیں چھپا جاتے ہیں، اس لیے بہت سے بیچارے ایسے پولیٹیکل اینٹیٹی چھوٹے بڑے ضلعوں میں موجود ہیں جن کے اوپر اس حکومت کی انتقامی کارروائیاں ہوتی رہی ہیں۔ اب ہر آدمی کا کیس تو رانا ثناء اللہ کے کیس کی طرح بلو اپ نہیں ہو سکتا، نہ ہر آدمی کے اوپر اتنی ہیروئن ڈالی جا سکتی ہے، تو جو ہے وہ ہر جگہ پہ یہ سٹوریز موجود ہیں۔ اگر آپ ہر ضلع میں جائیں تو آپ کو ایک لمبی لائن نظر آئے گی، تو ہریانہ اس نے یہی کرنا ہے کہ اور پرچے دینے شروع کر دیں گے، بندیاں دے ہوتے اور کیس شروع کر دیں گے، نوٹسز بھیجنے شروع کر دیں گے، اور انہوں نے کیا کسی کی ٹانگ توڑ لینی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ترجمان سے کیا ہے تو اور اچھے القاب اور گالم گلوچ شروع ہو جائے گا۔ رانا صاحب، ایک ٹیسٹ کیس ہے، فارغ لوگ ہیں، جی سر، فارغ لوگ ہیں، جی سر، ایک انٹرویو جو ہوا ہے اس کے اوپر آپ کا 2 ہفتے پہلے بیان آیا، وقاص صاحب نے کہا، آپ کا بیان شاہد خاقان کا، اس کو اچھی طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے اور کوئی راستہ نکلنا چاہیے تاکہ آئین اور قانون کی پاسداری ہو اور ملک میں جمہوریت آگے بڑھے، اور آئین اور قانون کے لحاظ سے جو جس کی جاب ہے وہ جاب کرے، یہ بیانیہ اور ووٹ کو عزت دو۔ لیکن یہ جو آپ کا گلگت بلتستان کا الیکشن ہے یہ تو ٹیسٹ کیس ہے، اور اس کے ٹیسٹ کیس کو میں آپ کے سامنے اس طرح رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف جو ہے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان میں کلین سویپ کر رہے ہیں، یہ وزیر اعظم کا ایک دفعہ نہیں بار بار اسٹیٹمنٹ ہے۔ اچھا، اب گیلپ سروے ہے یا فنا سروے ہے، ماضی میں جو سروے دیتے رہے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، بہرحال اس کو بھی کوٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت کر دی، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں سب سے مقبول جماعت اس وقت پرسنٹیج کے لحاظ سے پی ٹی آئی ہے، یعنی وہ جیت رہی ہے۔ لیکن سر، زمینی حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ بڑے بڑے جلسے جو عوامی سمندر ہیں وہ پی ایم ایل این یا مریم نواز کے ہو رہے ہیں یا بلاول بھٹو کے ہو رہے ہیں۔ تو سر، اگر کل 15 تاریخ کو گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی سویپ کرتی ہے تو پھر کیسے دیکھتے ہیں یہ الیکشن مینیج ہوگا یا یہ ریئل الیکشن ہوگا؟
دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ گلگت بلتستان کا الیکشن مینج ہو چکا ہے. دیکھیں وہاں پہ 24 سیٹوں پہ الیکشن ہونا ہے. ایک پارٹی جو ہے وہ 8 کے فگر سے آگے شروع کر رہی ہے، باقی پارٹیاں جو ہے وہ 0 سے شروع کریں گی. اور ان یعنی آپ 24 میں سے 8 نکال دیں تو 16 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ الیکشن ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ 2-2 3-3 4-4 جو ہے وہ سب کو مل جائیں. دیکھیں ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے وہ لوگ جو پچھلے 5 سال برسے اقتدار رہے، جو اپنے حلقوں میں اپنی وجہ سے جو ہے وہ ایک پورا اثر رکھتے ہیں اور وہ الیکٹیبلز ہیں جن کو جو ٹرم ایک استعمال ہوتی ہے، ان کو جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے توڑا اور ان کو توڑنے کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل کروا دیا. اور یہ جو ہے یہ کوئی سیاسی عمل کے نتیجے میں نہیں ہوا، بلکہ یہ حکومتی اور سرکاری سرپرستی میں ہوا. ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے، ہمیں اس بات پہ جو ہے وہ تھوڑا ریزرویشن ہے، تو آپ مہربانی کریں ہمیں اتنا پریشرائز نہ کریں. تو انہیں کہا گیا کہ آپ آزاد لڑ لیں، جو کہ جنوبی پنجاب میں ہوا، جو کہ میرے بھائی شیخ وقاص اکرم کے ڈسٹرکٹ جنگ میں ہوا. تو اب بات یہ ہے کہ اب جلسے عوامی سپورٹ تو ایک طرف ہے، لیکن یہ جو الیکشن سے پہلے ہو چکا ہے اور آگے 3-4 سیٹیں جو ہے وہ مینج کر لی جائیں اور باقی بالکل فری اور فیئر الیکشن ہو جائے، بظاہر کچھ بھی نظر نہ آئے، صرف 4 سیٹیں مینج کر لی جائیں تو کلین سویپ تو ہو گئی، 24 میں سے 12-13 کے ساتھ گورنمنٹ بن جائے گی. یہ چیزیں جو ہیں ان چیزوں کے اوپر ہی بات ہونی چاہیے، ان چیزوں کے اوپر ہی کہا جائے اسٹیبلشمنٹ سے، اور اسٹیبلشمنٹ سے یہی بات کرنا ضروری ہے. اور اس بات کے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی کہ جناب اپنا یہ رول جو ہے آپ اس کو چھوڑ دیں، اسے ختم کر دیں، سیاست کو سیاسی انداز سے آگے چلنے دیں، سیاسی عمل کو سیاسی طریقے سے آگے بڑھنے دیں. پھر ہی جمہوریت میں اور جو ہے وہ اپنا رول آف لا اور رول آف کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ نکھار آئے گا اور ملک اور قوم جو ہے وہ آگے بڑھے گی، سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں گی اور اسی طرح سے جو ہے وہ معاشرے اور جو ہے وہ روایات بنتی ہیں اور معاشرے جو ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں. تو یہ جی بی میں تو یہ ہو چکا ہے. باقی رہی بات سروے کی، تو سروے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ 1000 آدمی کے اوپر کیا جانے والا سروے جو ہے وہ کتنا اتھینٹک ہو سکتا ہے. یہ سروے بھی جو ہے وہ بعض اوقات کروائے بھی جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ الیکشن سے جو ہے وہ اتنا پہلے سروے صرف 1000 آدمی کا کر کے نتائج دے دینا کہاں کا انصاف ہے. اگر آپ نے کرنا ہے تو بھائی کو کریں، کوئی 10-20-50 ہزار لوگوں کا سروے کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ فگرز جو ہے وہ جاری کریں. تو بہرحال یہ انہوں نے سروے والوں نے جو کو تھوڑا بہت ان کا حصہ تھا انہوں نے بھی ڈال دیا، ان کا بھی بھلا ہو. ٹھیک ہے سر، وہ ہمیشہ پہلے بھی ان کے سروے دیکھے گئے ہیں، اس کو میں دکھانا نہیں چاہتا. لیکن خیر، میں اس سے پہلے کہ شیخ وقاص صاحب ہوں، ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شیخ وقاص صاحب، بظاہر تو زمینی حقائق جو بتا رہے ہیں وہ تو بہت بڑے بڑے جلسے بلاول بھٹو کے بھی ہیں، مریم نواز صاحبہ کی بھی ہیں، اور وہاں سے جو نیوز آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جناب ان کا جلسہ جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہے وہ جلسی ہے، لوگ نہیں ہیں زیادہ، حالانکہ کچھ اتحادیوں کو بھی انہوں نے موبلائز کیا ہے. لیکن سر وزیر اعظم مسلسل یہ کہہ رہے ہیں، بڑے زور سے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی. تو ہم یہ سوال رکھ رہے تھے سب کے سامنے، لیکن ابھی تو رانا ثناء اللہ نے، ہم یہ پوچھتے تھے کہ کلین سویپ کس طرح کرے گی، تو وہ جواب مجھے مل گیا کہ یہ الیکشن تو مینیج ہو چکا ہے. کیا کہیں گے سر اس کے اوپر آپ؟ ایک تو سر پہلے رانا ثناء اللہ صاحب بھائی ہیں، ان سے احترام کا رشتہ ہے، ہم ایک ہی پارٹی میں رہے ہیں. ایک چیز انہوں نے کی، میں وہ ذرا کلیئر کرتا جاؤں.
وہ انہوں نے جھنگ کا ذکر کیا اور میری بات کی، تو میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے ہاں کسی آدمی نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آزاد الیکشن نہیں لڑا. پارٹیز کے اپنے اندر بھی ایشوز ہوتے ہیں، لوگوں کے قیادت کے ساتھ، اپنے ساتھ بیٹھنے والے اور کولیگز بھائیوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہماری طرح جذباتی بھی ہوتے ہیں، اور قیادتوں کو پھر جذباتی اور غیر جذباتی سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. تو میں اس ایشو پہ بات نہیں کروں گا، مگر میں ایک کلیئر بات یہاں بتاتا چلوں کہ نہ تو ہمیں کسی اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ آپ آزاد لڑیں، نہ جھنگ میں کوئی آزاد اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ لڑا. اب اگر کوئی آزاد آدمی ایسے ہی اپنے نمبر بنانے کے لیے رانا صاحب کو جا کے یہ کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا آزاد کرو، تو وہ جھوٹ بولتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں لوگوں کا اپنا ذاتی فیصلہ، کم از کم میں جھنگ کی حد تک کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بہت سارے لوگ میرے اپنے گروپ میں تھے اور میں جانتا ہوں. لوگ اب بعد میں آپ کو پتہ ہے کہانیاں سناتے ہیں، اور رانا صاحب کو بہت سے لوگ ملتے ہیں جا کے تو یہ کہانی سناتے ہوں گے. میں جھنگ کی حد تک کہہ رہا ہوں، بار ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو، میں اس کی نہ مجھے پتہ ہے نہ میں اس کے اوپر کہہ سکتا ہوں. میں اپنے ضلع اور اپنی ذات کی حد تک بات کر سکتا ہوں. جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا یہ رول چھوڑ دیں، تو بات یہ ہے کہ جب بھی اس ملک میں کسی بھی پارٹی کی حکومت کو ختم کر کے نکالا گیا ہے، اس کا بلیم ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ پہ آیا ہے. اور پھر جب وہ پارٹی اپنا برا وقت یا اپنی اپوزیشن گزار کے واپس آئی ہے، تو الیجڈلی یہ سننے کو ملا کہ اب ان کے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے سیدھے ہو گئے ہیں اور اس لیے آئی ہے. اور ہمیشہ یہ دوبارہ کوئی بھی پارٹی، میں ہر پارٹی کی بات کر رہا ہوں، جب بھی ہم سیاسی لوگ دوبارہ اپنی پارٹیاں اوکھے وقت سے نکل کے دوبارہ حکومت میں آ جاتے ہیں، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب سٹنگ ہوتی ہے تو یہ ساری باتیں دوبارہ ہوتی ہیں. میرے بھائی ہیں، میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے ان کے ساتھ. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ افراد آج ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی اس قسم کی کمٹمنٹ کر بھی لے، کل جس طرح یہ خود کہتے ہیں کہ چند کردار اور باقی لوگ علیحدہ، کل لوگ تبدیل ہو جائیں گے. لوگ سرکاری ملازمت میں ہوتے ہیں، لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں، لوگ گھر چلے جاتے ہیں. کل کون آئے، کس کی کیا پالیسی ہو. تو یہ ایک ایسی سوچ ہے رانا صاحب جو ہم سب کو مل کے اس پہ کام کرنا پڑے گا تمام پارٹیوں کو، تاکہ یہ سوچ پریویل کرے. ہو سکتا ہے کسی اسٹیبلشمنٹ وقت کی سے تو آپ بات کر سکیں، مگر کل کی کیا گارنٹی ہے؟ کل کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی سوچ ہے جس پہ ہم سیاستدانوں کو بھی کام کرنا پڑے گا، باقی اداروں کو بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کام کرنا پڑے گا. اس پہ ٹائم لگ سکتا ہے. یہ شروعات آپ کی ٹھیک ہے، آپ اس کو شروع ضرور کریں. اللہ کرے کہ یہ چیزیں پریویل کریں اس ملک میں، اور ہم میں سے اور اس طریقے سے پارٹیوں کو بھی اپنے رویوں کے اوپر جو ہے اس کو ریویو کرنے کا ٹائم بھی ملے گا کہ ان کے رویوں میں بھی کہاں کہاں کمزوریاں رہی ہیں. جہاں پہ گلگت بلتستان کا آپ نے سوال کیا، رانا صاحب نے ٹھیک بات کی ہے. میرے علم میں ایک ایسی میٹنگ بھی ہے اپنے ڈاکٹر صاحب جہاں اپوزیشن کی ایک یا دو پارٹیوں نے، مجھے نہیں پتا، اب رانا صاحب بیٹھے ہیں یہ اس پہ کلیئرٹی دے سکتے ہیں، مگر ایک پارٹی کا تو مجھے واضح طور پہ پتا ہے کہ جن کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور جنہیں یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ کوئی مداخلت نہیں ہوگی جی وی کے الیکشن میں، اور ان کی طرف سے ایز سچ کو اتنا لاؤڈلی اس چیز کو کنڈیم بھی نہیں کیا جا رہا ہے. تو یہ میں آپ کو پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور ایک اور پارٹی کے ذرائع سے باقاعدہ طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسی میٹنگ جی بی کے حوالے سے ہو چکی ہے. اب رہ گیا الیکشن کا رزلٹ. دیکھیں اگر خدا خواستہ میں کہہ رہا ہوں، پھر لوگ کہیں گے انڈیپینڈنٹ گل کر رہے ہیں کہ نہیں، اگر یہ وہاں پہ پی ٹی آئی والے جیت جاتے ہیں تو یہ میرے لیے تو پھر میں تو اس کو دھاندلی سمجھوں گا. میں ذاتی طور پہ دھاندلی کیوں سمجھوں گا؟ کیوں گلگت بلتستان پاکستان کا ایسا نہیں جے. گلگت بلتستان میں مہنگائی نہیں ہوئی، وہاں آٹا روٹی چینی دال مہنگی نہیں ہوئی، وہاں کو روزگار بہت زیادہ آ گیا 2 سالوں میں. کیا روزگار پی ٹی آئی نے بہت زیادہ پیدا کر دیا ہے؟ کیا وہاں پہ گورننس ان کی کوئی آئیڈیل ہو گئی ہے، کوئی یوٹوپین ریاست بن گئی ہے گلگت بلتستان میں؟ نہیں. تو اگر گلگت بلتستان کے بھی وہی حالات ہیں جو آپ کے میرے اور رانا صاحب کے شہر کے ہیں یا پاکستان کے ہیں، تو پھر میں تمہیں دسا پھر پی ٹی آئی نہیں جتنی دینا جتنا چاہیے تھا. اور اگر حالات وہی ہیں اور پی ٹی آئی جیت جاتی ہے، وہ بس پھر کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اسی طرح ہے جس طرح پچھلا الیکشن تھا، پھر یہ بھی الیکشن اسی طرح ہی ہے. یہ تو بڑی واضح سی بات ہے. مگر یہاں ایک پارٹی جو ہے اس نے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بالکل یقین دہانی ہے. نہیں، کون سی پارٹی ہے سر؟ ہمیں بھی تو بتائیں نا شیخ وقاص صاحب، ذرا آپ کے سننے والے سننا چاہتے ہیں وہ کون سی پارٹی ہے جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے اپنی راستے ہموار کر لیے ہیں، اور وہ بھی اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہے. دیکھیں یہ تو اب اپوزیشن کی تمام پارٹیاں کہہ رہی ہیں
کہ جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چاہیے، بات کرنی چاہیے، تیسرے فریق کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، یہی ایک رستہ ہے، تو ایکسیپٹیبلٹی کا ایلیمنٹ تو نظر آ گیا. لیکن سر یہاں تو مریم نواز نے کہا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہم بات کریں گے، تو وہ کون سی پارٹی ہے جس نے انڈیویجول بات کر لی سر اپوزیشن کی؟ دیکھیں وہ پی ایم ایل این نہیں ہے، وہ پی ایم ایل این نہیں ہے، ان کے علاوہ بھی اپوزیشن میں بڑی تو کون ہے سر؟ بتا دینا وقاص صاحب، آپ تو بڑے اوپن گفتگو کرتے ہیں، آج آپ کس طریقے سے چیزیں نہیں آپ مجھے ایسے پمپ مار کے نہیں سر، میرے ویورز کہتے ہیں کہ شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہے نا ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں، تو نام لے لیں سر. دیکھیں میری یہ اطلاع ہے اگر کل پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی آدمی اس کو ریبٹ کرنا چاہے یا اس کی تردید کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں، ان کا رائٹ بنتا ہے. ہو سکتا ہے میرے پاس غلط اطلاع ہو تو شاید میری تصحیح کر دیں. میری اطلاع یہ ہے اور بڑے مطلب ہے کہ مستند ذرائع سے ہے، ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے یہ شیورٹی دی ہے کہ جی اسی تواڈے الیکشن کو نہیں خراب کر دے، تسی ایسا اوپن اینڈ فیئر پلینگ فیلڈ ہے، تسی کھیڈو جا کے. تو مانگا کیا ہے ان سے؟ مانگا کیا ہے؟ کھیلنے کے لیے کچھ مانگا بھی ہے ان سے؟ نہیں دیکھیں، مانگنا تو یہی ہوتا ہے نا. بلاول صاحب کی جو ٹون ہے اور مریم نواز صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو پچھلے ہفتے کی ٹون، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھیں نا، انہوں نے بڑے کھل کے چیزوں کو کنڈیم کیا. بلاول صاحب نے 2 دن پہلے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر یہ بات میرے پہ ہوتی تو میں فوج کی قیادت کے بارے میں یہ بات اپنی پارٹی کی طرف سے کہنا پسند نہ کرتا. میں ذرا ادھر آ جاتا ہوں. اپنا کیا نام ہے، رانا ثناء اللہ صاحب، شیخ وقاص صاحب نے بڑی بات کی ہے، سامنے لائے ہیں، بہت اہم چیز ہے. انہوں نے کہا کہ جی اگر کوئی تردید کرتا ہے تو کرے، لیکن یہ اطلاع ہے اور بہت اہم اطلاع ہے. اس پر کیا آپ رسپونڈ کریں گے سر؟ نہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ تو بڑا اوپن سیکرٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جی بی کے الیکشن پہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کی. یہ بات ویسے کرنی چاہیے تھی وزیر اعظم کو، یہ پروگیٹو بنتا ہے وزیر اعظم کا، لیکن وزیر اعظم تو یہاں پہ ہے ہی نہیں. وزیر اعظم کا تو کام ہے صرف لوگوں کے خلاف جیلوں میں اپنا جو ہے وہ یہ دیکھنا کہ کس کو کیا سہولت مل رہی ہے، کون جیل میں جو ہے اس کو میڈیسن مل رہی ہے، کس کو جیل میں کس حال میں رکھا ہے. اس کا تو کام ہے صرف نیب کو چلانا، گرفتاریاں کروانا، وکٹیمائز جو ہے وہ اپوزیشن کو کرنا. اس کے علاوہ تو وہ اور کوئی کام نہیں کرتا. وہ تمہارے سارے معاملات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. آرمی چیف کو بار کو کراچی کا واقعہ ہو، جی بی کا الیکشن ہو، اس کو خود میٹنگز کرنی پڑی. وہ پلوامہ کا واقعہ ہو، اسے خود بریفنگ دینے پڑی. تو جی بی کے الیکشن پہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے تمام سیاسی جماعتوں سے بات کی ہے اور یہ یقین بھی دلایا ہے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ فری ہوگا، فیئر ہوگا. اور جس سیاسی جماعت کا ذکر کیا ہے شیخ وقاص صاحب نے، ان کے بندے میرا خیال ہے کوئی شاید ایسے تھے بھی نہیں کہ جن کو توڑا جانا ضروری تھا. اور میرا نہیں خیال کہ ان کے بندوں کو جو ہے وہ توڑا گیا ہے. لیکن پی ایم ایل این کے آپ ہمارے جو وہاں پہ اسپیکر اسمبلی تھے پچھلے 5 سال، تو وہ اب اس وقت پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. بہت سارے منسٹر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو یہ پھر چیزیں جب آنن فانن جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہیں تو اس کی وجوہات کو لوگ تلاش کر لیتے ہیں. وہ جو لوگ وجوہات کو تلاش جنہوں نے کیا ہے ان کا بڑا سٹرانگ موقف ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ غیر سیاسی حربوں اور جو ہے وہ پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ ہوا ہے. سر ایک چھوٹی سی اسی سے ریلیٹ ایک بات ہے. جس طرح انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف کے بیانیے کے اوپر بلاول صاحب کا بیانیہ یہ بتاتا ہے کہ جی فاصلے ہیں دونوں کے درمیان. اسی طرح یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این کی کچھ سینئر ممبران، کچھ سینئر عہدیداران، سینئر پی ایم ایل این کے لیڈرز نواز شریف کے بیانیے کو قبول نہیں کیا انہوں نے. کیا ایسی کوئی بات ہے سر؟ نہیں، بالکل کوئی ایسا بندہ جس نے جو ہے وہ کسی نجی میٹنگ میں یا کسی
اوپن میٹنگ میں کبھی یہ بات کی ہو، بلکہ اب تو عام جو ہے وہ یعنی محافل اور میٹنگ میں یہ بات ہوتی رہی ہے کہ دیکھیں جی اگر جو ہے اپوزیشن کو باعزت طور پہ رسپیکٹفلی جو ہے اپوزیشن کرنے کا بھی حق نہیں دیا جائے گا تو پھر ایک جمہوری معاشرے میں پھر اپوزیشن کے پاس احتجاج کے علاوہ راستہ کون سا رہ جاتا ہے؟ اور یہ 2.5 سال سے ہو رہا ہے. 2.5 سال سے اپوزیشن کو اپوزیشن بھی کرنے کا حق جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا. میڈیا کے ساتھ جو ہو رہا ہے، میڈیا کے لوگ جہاں کوئی کہیں جو ہے وہ دھکے کھاتا پھر رہا ہے. آپ خود اس بات سے جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ ایکسپیرینسڈ ہیں. تو اس ماحول میں پھر اگر احتجاج نہیں ہوگا تو پھر اور کیا ہوگا؟ ٹھیک یہ بیانیہ نہیں ہوگا تو پھر اور جو ہے وہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے سر. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لوں گا. بریک کے بعد شیخ وقاص صاحب کے پاس آتا ہوں. ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے امریکن ایمبیسی کے حوالے سے، وہ ان سے ذرا پوچھتے ہیں. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. میرے پاس 2 منٹ ہے دونوں کے لیے. سوال یہ ہے کہ جناب شیخ وقاص صاحب کہ واشنگٹن پوسٹ میں ایک کالم چھپتا ہے جس میں ٹرمپ کے ہارنے کے اوپر کہا جاتا ہے کہ عامر کا خاتمہ ہو گیا، اب دنیا میں جتنے بھی عامر ہیں ان کا خاتمہ ہوگا. اس کو ریلیٹ کر دیا احسن اقبال نے موجودہ وزیر اعظم سے عمران خان کے، اور اس کو ریٹویٹ کر دیا آپ کے امریکن ایمبیسی نے. اس کے اوپر پاکستان کی حکومت نے جس طرح کا دباؤ ڈالا ہے، جس طرح کا سخت ترین دباؤ ڈالا، آخر بہت دیر بعد انہوں نے معذرت کر لی. کیسے دیکھتے ہیں اس ٹویٹ کو سر؟ کیا ٹرمپ کے جانے کے بعد عمران خان پہ جو ہاتھ تھا بہت بڑا وہ اب ہٹ چکا ہے؟ 2 منٹ ہیں آپ کے پاس. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ ٹرمپ کا بننا، مودی کا بننا، عمران خان کا بننا، یہ کوئی موسمی سیاسی دنیا میں ایسا، وہ کہتے ہیں نا کچھ ستاروں کی فارمیشن ایسی ہوئی کہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں الیکشن ہوئے اور اس قسم کی شخصیات جو تھیں وہ اچانک ہی لا ابالی، نہ آگے دا پتہ نہ پیچھے دا پتہ، اور مہونک قسم کے بیانات اور اگریسو اور وائلنٹ قسم کے. تو یہ لوگ پوری دنیا میں ایک سیٹ پیٹرن کے تحت اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، ان کو موقع ملا. اب 1 بائی 1 ان کے جانے کے جو ہے وہ نمبر لگ گئے ہیں. وہ ٹرمپ بھی چلا گیا ہے، وہ مودی کے آپ معاملات دیکھ لیں، ادھر سے خان صاحب جو ہیں، یہ سب ایک ہی طبیعت کے لوگ تھے. تو کسی پہ پریشر ڈال کے کسی سے ٹویٹ وڈرا کرا لینے سے ان کی رائے یا ان کا جو آفیشل سٹینڈ ہے وہ تبدیل نہیں ہو جاتا. بس جو وہ چاہتے تھے یا جو کنوے کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے میسج دے دیا. واشنگٹن پوسٹ. ٹھیک ہے جناب، آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی چاہیے اس پہ دینا تھا، اور امریکن ایمبیسی نے بھی دے دیا. رانا ثناء اللہ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ جی دیکھیں، بالکل شیخ وقاص نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ یہ کوئی ایسا اتفاق ہوا کہ دنیا کی ایک یعنی سپر پاور آپ کہہ لیں امریکہ میں، اور پھر پاکستان جو کہ اسلامی دنیا کا جو ہے وہ نیوکل پار ہے اور پاکستان کی اپنی اہمیت ہے. ہندوستان ایک دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے. تینوں ملک جو ہیں ان کی اپنے اپنے حوالے سے ایک علیحدہ شناخت ہے. تو یہاں پہ کیسا ہوا کہ انتہائی تکبر، نفرت اور انتقام اور ایک ایسے صبا اور لہجے کے لوگ منتخب ہو گئے کہ جو دوسروں کی عزت نہیں کرتے، جو دوسروں کے اوپر جو ہے وہ انتقام اور دوسروں کے اوپر جو ہے وہ سختی کرنے، نفرت کرنے اور آپس میں اتفاق کی بجائے نفاق ڈالنے کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں. یہی کچھ ٹرمپ نے وہاں پہ کیا. اس نے پورا معاشرہ تقسیم کر کے رکھ دیا. وہاں پہ قوم نے جو ہے وہ اس چیز کو بہت بری طرح سے محسوس کیا. ہمارے آپ یہاں پہ دیکھ لیں، ہماری وہ روایات جو یعنی کبھی یہاں پہ یہ وقت تھا کہ ایک سیاسی جماعت کے کارکن دوسری سیاسی جماعت کے کارکنوں کو جو ہے وہ دوسری سیاسی جماعت کے لیڈروں کو جو ہے وہ احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے. یہاں پہ لوگ ہارنے کے بعد جو ہے وہ جیتنے والوں کو مبارکباد دیتے. سر ٹائم نہیں ہے، یہ جو ریٹویٹ اس طرح کی صورتحال پیدا کی ہے. اور مودی کا بھی صورتحال یہی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹویٹ تھا وہ بہت حالات کے مطابق تھا
اور اس کا ری ٹویٹ کیا جانا جو ہے وہ امریکن ایمبیسی کی طرف سے جو بالکل موقع تھا اور انہوں نے درست کیا. اب اس کے بعد پھر ٹھیک ہے اتنا دباؤ آیا کہ ان کو بعد میں جو ہے وہ اس سے لینا پڑا, لیکن بقول شیخ وقاص کے میسج کنوے کر دیا کہ ٹرمپ کے جانے کے بعد اب صورتحال امریکہ کے مختلف ملکوں کے حوالے سے جو صدور ہیں, جو وعدے ہوئے تھے, وہ سب اب کھٹائے.